Subscribe Madina Yad aa gaya social media network and hit the bell icon to never missing update. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذي جعل النار على سيدنا الخليل بردا وسلاما وأسمع سيدنا الكليم على طور سينا وحيا وكلاما وكشف الضر عن سيدنا أيوب بعدما أعيون به مرضا وسقاما ورد البصر إلى سيدنا يعقوب إذ جاءه البشير وألم به ألاما ومن لقى لسيدنا سليمان ريحا وجنا وإنسا وغماما وقرب الحبيب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فكان قاب قوسين أو أدنى إعزازا وإكراما واصطفى سبطيه الكريمين السعيدين الشهيدين سيدا شباب أهل الجنة لهما إعزازا وإكراما عليه وعليهم صلاة وسلاما وجعل الجنة للمؤمنين والمسلمين أي للسنيين مستقرا ومقاما وجعل النار للكافرين والوهابيين والمشركين عذابا وغراما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المبين إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العظيم وبلغنا رسله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأنصاره وابنه الغوث العظم الجيلاني البغدادي وعلينا معهم أجمعين شاه است حسين شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ است حسین امام اہل سنت رفیع الدرجت مجدد دین و ملت عشق اہل بیت محدث بریلوی امام احمد رضا رضی المولا تعالی عنہ کے مناجات کے ان اشعار کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، اور مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ سامعین،
بالخصوص شہدائے کربلا کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھیں، اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جماعت رضائے مصطفیٰ کے پرچم تلے بارہ روزہ مجلس ذکر حسین کا انعقاد کیا گیا ہے۔ قابل مبارکباد ہیں جملہ منتظمین، حاضرین و سامعین، جس کسی نے بھی دام درم قدم قلم سخن حصہ لیا ہے۔ مولا کائنات سبوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ 13 نشستیں ہوگی۔ جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہو جاتا ہے، صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ذکر حسین اور اہل بیت اطہار کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مجلسوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اہل محبت جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے امتی اپنے اپنے انداز میں شہدائے کربلا کی بارگاہ میں عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہیں۔ بعض علاقوں میں نعت و منقبت، بعض علاقوں میں تقریریں، بعض علاقوں میں قرآن مجید کی تلاوتیں، اپنے اپنے انداز ہیں سبوں کے۔ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی دیار ہند و پاک میں اکثر یہ معمول ہے۔ 10 روزہ مجالس ذکر حسین کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، جس میں اصلاح عقائد اور اصلاح معاشرہ اور کربلا کے حوالے سے کتاب و سنت اور تاریخ کی روشنی میں متعدد پہلو پر گفتگو کی جاتی ہے۔ نسلوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک مسلمان کی کون سی زندگی کا کتاب و سنت نے مطالبہ کیا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ کرب و بلا کی دھرتی پر جو عظیم سائحہ اہل بیت اطہار کہ ایثار اور قربانی کی جو تاریخ میں داستان رقم ہوئی ہے، تاریخ کے ان پنوں کو، پہلوؤں کو قوم و ملت کے سامنے رکھا جاتا ہے تاکہ ان کی زندگی کو پڑھنے سننے کے بعد ہم اپنے زندگی کے منشور کو سمجھ سکیں۔
یقین جانیں کہ آج کے دور کا مسلمان اگر صحیح معنوں میں کربلا کی تاریخ کا اور واقعات کربلا کے پس منظر کو اگر سمجھنے میں کامیاب ہو گیا تو یقین جانیے اس کی زندگی میں حسینی انقلاب برپا ہو جائے گا. اس کی زندگی میں حسینی انقلاب، کیونکہ حسین نام ہی ہے انقلاب کا. حسین نام ہی ہے انقلاب کا. تجزیہ نگاروں نے آج بدقسمتی سے ایسا دور ہے کہ بعض بنام اسلام حضور کا کلمہ پڑھنے والے ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے اثر نو واقعات کربلا کی حقیقت ہی کا انکار کر دیا ہے. بعض تو معاذ اللہ رب العالمین ایسے بھی لوگ کلمہ پڑھنے والے آ گئے جنہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے آج قوم ملت کو یہ باور کرانا چاہا کہ کرب و بلا کی دھرتی پر جو مارکا پیش آیا تھا یہ اقتدار کا مارکا تھا، اقتدار کی جنگ تھی. امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ کے شہزادے ہیں، اہل بیت کے اماموں میں سے ایک امام ہیں، جگر گوشے بطول ہیں، ان کے حوالے سے نازیبہ کلمات کے معاذ اللہ رب العالمین یزید کی حکومت حق حکومت تھی اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حکومت کے ساتھ بغاوت کی تھی. معاذ اللہ رب العالمین، 100 بار 100,000 بار معاذ اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، انشاءاللہ اس 13 روزہ محفلوں میں، 13 روزہ مجلسوں میں میں جس گفتگو کو آپ حضرات کے سامنے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کروں گا، کتاب و سنت کی روشنی میں، تاریخ کی صرف تاریخ کے چوپڑوں کی روشنی میں نہیں بلکہ کتاب و سنت کی روشنی میں، کہ کرب و بلا کی دھرتی پہلے تو یہ کہ حقیقت اگر دیکھا جائے تو کربلا کی جو جنگ ہوئی تھی، یہ عام طور پر جو عام زبان زد ہے کہہ دیا جاتا ہے کہ کربلا میں جنگ ہوئی تھی. حالانکہ بنظر غائر دیکھا جائے تو جنگ کا صحیح معنوں میں اس پر اطلاق ہی نہیں ہوتا، کیونکہ جو جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے وہ 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کو لے کر میدان کارزار میں نہیں جاتا. کرب و بلا کی دھرتی پر امام عالی مقام جنگ لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ ایثار کی انتہا کو سمجھانے کے لیے تشریف لائے تھے. امام عالی مقام کرب و بلا کی دھرتی پر قربانی کا مفہوم اور قربانی کا فلسفہ سمجھانے کے لیے آئے تھے. جنگ تو ٹکر میں ہوتی ہے، جنگ تو ٹکر میں ہوتی ہے، اور یزیدیوں میں امام عالی مقام تو بہت دور کی بات ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ ننھے علی اصغر کے قدموں کی بھی ٹکر کا وہاں کوئی نہیں تھا. امام عالی مقام تو بہت دور کی بات ہے. 22,000 میں ایک بھی ایسا نہیں تھا جو ننھے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی برابری کر سکے. عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہ 10 روزہ مجلسوں میں باور کرانے کی انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں کہ آخر وہ کون سی اسباب تھے. اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ اقدار کی جنگ تھی. کرب و بلا کی دھرتی پر اقتدار کی جنگ نہیں تھی بلکہ اقدار کی جنگ تھی. 2 نظریات کی جنگ تھی. کرب و بلا کی دھرتی پر حسینیت اور یزیدیت کی جنگ تھی. 2 شہزادوں کی جنگ نہیں تھی. ایک تو یقیناً شہزادے ہیں اور ایک اپنے زمانے کا سب سے بڑا لچا، گنڈا اور دہشت گرد ہے.
حقائق کی روشنی میں انشاءاللہ بھرپور جو ہے جائزہ لیا جائے گا۔ آخر وہ کون سے اسباب اور عوامل تھے کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کی دھرتی پر اپنے جانثاروں کے ساتھ چٹان بن کر یزید کے سامنے کھڑا ہونا پڑا؟ آخر کیا وجوہات تھے؟ اگر آج کا نوجوان، آج کا مسلمان ان اسباب اور عوامل کو جان لے، ان اسباب اور عوامل کو جان لے تو وہ سمجھ جائے گا کہ اگر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی دھرتی پر جام شہادت نوش نہ کرتے تو آج گھر گھر میں یزید پیدا ہو جاتا، آج گھر گھر میں یزید پیدا ہو جاتا۔ زہرا کا کنبہ اگر لٹا ہے، زہرا کا کنبہ اور خاندان اگر راہ خدا میں شہید ہوا ہے تو اللہ کی حکمتیں اس میں کار فرما تھی، اللہ کی اس میں حکمتیں۔ آخر کیا وجہ تھی؟ اس نقطے پر انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا پوری 13 روزہ محفلوں میں کہ وہ کون سے اسباب اور عوامل تھے کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کی دھرتی پر یزید کے مقابل آنا پڑا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے کمال عقیدت کے ساتھ، مکمل جذبہ محبت کے ساتھ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور جھوم جھوم کر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ رسول گرامی بابقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں۔ راستے میں سواد ابن حارث نام ہے اس شخص کا، ایک عربی سے ملاقات ہوئی۔ سرکار ٹھہر گئے، وہ اپنا گھوڑا بیچنا چاہ رہا تھا، اپنا گھوڑا بیچنا چاہ رہا تھا۔ رسول گرامی بابقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گھوڑا پسند آیا، سرکار ٹھہر گئے، گفتگو کا آغاز ہوا۔ سواد ابن حارث سے حضور نے پوچھا کیا تم یہ اپنا گھوڑا بیچنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں یا رسول، کہا جی، حضور سے واقف نہیں تھا بھی، جی۔ سرکار نے بھاوتا ہوا، ایک رقم طے ہوئی، کہا چلو مدینہ طیبہ میں تمہیں تمہاری رقم۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول گرامی بابقار صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ آگے آگے بڑھ رہے تھے اور وہ اعرابی حضور کے پیچھے پیچھے۔ جیسے ہی مدینہ طیبہ کی حدود مدینہ کے قریب پہنچے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت نے، مسلمانوں کی ایک جماعت نے دیکھا کہ کوئی عربی اپنا گھوڑا، بڑا خوبصورت اور بڑا پیارا گھوڑا تھا، علیہ جہاد ہے نا، جہاد کا آلہ ہے، اسلام نے تعظیم کی ہے، تکریم کی ہے، تو ٹھہر گئے، اس کی حسن کو دیکھ کر پوچھنے لگ گئے کہ یہ گھوڑا کیسا ہے، بیچنا چاہتے ہوں؟ کہاں؟ صحابہ کرام کو علم نہیں تھا کہ اللہ کے رسول اس کی بولی لگا چکے ہیں، گھوڑا فروخت ہو چکا ہے، بیع و شراء کا معاملہ ختم ہو چکا ہے، یہ خبر نہیں تھی۔ اسی لیے انہوں نے بھی اپنا بھاوتاؤ لگانا شروع کر دیا۔ بیع پر بیع نہیں کرنا چاہیے، شرن منع ہے، شرن کیا ہے؟ منع ہے، لیکن ان کو خبر نہیں تھی اور انہوں نے بھاوتاؤ لگانا کیا کر دیا؟ شروع کر دیا۔ دیکھا کہ قیمت جو اللہ کے رسول سے جو قیمت طے پائی تھی، جس قیمت پر اللہ کے رسول نے گھوڑا مجھ سے خرید لیا تھا، اس سے زیادہ قیمت دینے کے لیے یہ لوگ تیار ہیں۔ پیسہ آ گیا، بڑھوتری آ گئی، کثرت آ گئی، نیت بدل گئی، نیت کیا ہو گئی اس کی؟ بدل گئی، اور اس نے اللہ کے رسول کو دیکھا، پیچھے سے آواز دیا
نیت بدل گئی کہ یار ادھر تو بہت پیسہ مل رہا ہے، لاؤ اس بیع و شراء کو۔ حضور کو کہتا ہے کہ اگر آپ اس گھوڑے کو خریدنا چاہتے ہیں تو خرید لیں، اس گھوڑے کو خریدنا چاہتے ہیں تو خرید لیں، اس کی اتنی قیمت اگر دینا چاہتے ہیں۔ رسول گرامی باوقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سامنے تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اعرابی کیا تم نے یہ گھوڑا میرے ہاتھ پر نہیں بیچا ہے؟ کیا بیع و شراء خرید و فروخت ختم نہیں ہوئی ہے؟ کیا معاملہ ختم نہیں ہو چکا ہے؟ مکر گیا کہ نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول گرامی باوقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بغور اسے دیکھ رہی ہیں، اس کی نیت بدل گئی ہے، دولت کی لالچ میں آ گیا ہے، چند پیسوں اور چند سکوں کے لیے مکر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اگر تمہیں خریدنا ہے تو فوراً خرید لو، اور اتنی قیمت پیسہ بڑھا کے، یا تو پھر یہ مجھے زیادہ رقم دینے کے لیے تیار ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میاں کیا بات کر رہے ہو، بیع و شراء تو ختم ہو چکی ہے، کہنے لگا نہیں، اگر تم کہتے ہو کہ بیع و شراء ختم ہو چکی ہے، اگر بیع و شراء خرید و فروخت معاملہ ختم ہو گیا ہے تو کوئی گواہ پیش کرو، کوئی گواہ پیش کرو۔ چونکہ جب بھاوتاؤ ہوا تھا اللہ کے رسول سے، جب اس کی گفتگو ہوئی تھی، اس وقت کوئی گواہ موجود نہیں تھا۔ حضور رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں خاموش تھی، دیکھ رہے تھے، صحابہ کرام ارد گرد یہاں وہاں بالکل کھڑے، سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں، یہ کیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر تشریف لاتے ہیں، دیکھا کہ اللہ کے رسول کی عظمت پر اور ان کی حقانیت پر کہیں نہ کہیں حملہ ہو رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اعرابی، اے سواد، جس وقت یہ بیع و شراء ہوئی تھی اس کا میں گواہ ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے تم سے گھوڑا اتنے پر جو ہے طے پایا تھا۔ توجہ، السلام رحمت اللہ وبرکاتہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، احتساب کی تشریف لائیں، بیٹھیں، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ اب دیکھیں کہ حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ تم نے گواہی مانگی ہے میرے رسول کے حوالے سے۔ صحابی رسول ہیں، آگے بڑھتے ہیں، آؤ دیکھا نتاؤ، فوراً جو انہوں نے عرض کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے گھوڑا خریدا تھا۔ اللہ اکبر، معاملہ رفع دفع ہو گیا، لوگ یہاں وہاں منتقل ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کی طرف اپنا رخ انور پھیرا اور ارشاد فرمایا کہ خزیمہ، جب بیع و شراء ہوئی تھی، جب خرید و فروخت ہوئی تھی تو اس وقت تو وہاں پر موجود نہیں تھا۔ بما تشہدو، تو گواہی کیسے دے رہا ہے، کس وجہ سے گواہی دے رہا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، قربان جائیے صحابہ کرام کی دیوانگی پر اور صحابہ کرام کے عشق رسول پر، عرض کرتے ہیں یا حبیبی یا رسول اللہ، جب ہم نے آپ کی تصدیق کر لی، بغیر خدا کو دیکھے آپ کے فرمان پر خدا کو مان لیا، تو اس معاملے میں ہم کیوں کر گواہی نہیں دے سکتے؟ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت خزیمہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں یا رسول اللہ، جنت کو بغیر دیکھے مانا، آمینہ کے لال کے کہنے پر جہنم کو مانا آپ کے کہنے پر، بلکہ ہم نے خدا پر ایمان لایا آپ کے کہنے پر۔ جب اتنی بڑی گواہی کا تو گواہ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول گرامی باوقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بعد عاشق نے اپنے عشق کا مزاج پیش کیا تھا۔ اب بارگاہ مصطفیٰ سے عاشق کو جو انعام ملتا ہے، قربان جائیے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ خزیمہ
تم نے اپنی محبت کا پیمانہ سرکار کے قدموں پر پیش کیا ہے، ذرا بارگاہ نبوت سے، بارگاہ رسالت سے اس کا انعام تو لے کے جا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خزیمہ، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قانون عطا کر رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ غور کرے، آقا فرماتے ہیں کہ جس معاملے کی گواہی میرا خزیمہ دے گا وہاں دو کی ضرورت نہیں، تنہا خزیمہ کافی ہے۔ کسی بھی کورٹ میں جائیں، کہیں بھی آپ جائیں، چاند کا مسئلہ ہو، دو گواہ 1,24,000 صحابہ کرام میں صرف حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واحد صحابی ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ وہابیوں نے، دیوبندیوں نے، نجدیوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے دست و پا بتایا کہ مصطفیٰ جان رحمت کو کوئی اختیار نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، احادیث کی کتابوں کا آپ مطالعہ فرمائیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ خزیمہ تیری گواہی دو کے برابر۔ یہ اختیار مصطفیٰ نہیں تو اور کیا ہے، یہ اختیار مصطفیٰ نہیں تو اور کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حدیث پاک کا جو لب لباب میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یہ میری آنے والی گفتگو کی تمہید ہے۔ اصل گفتگو کا آغاز تو اب ہوا جاتا ہے۔ دنیا نے دیکھا، دنیا نے جانا کہ میرے حضور نے فرما دیا 1,24,000 صحابہ کرام میں سے صرف ایک صحابی تنے تنہا حضرت خزیمہ جس معاملے کی گواہی تنہا دے گا، آقا فرماتے ہیں میرا خزیمہ دو شہادتین ہے، دو کے برابر۔ دو کے آخر کیا وجہ ہے؟ حضور کی بارگاہ سے انعام تو ملا، لیکن یہ حضرت خزیمہ ہی کو کیوں؟ حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، عثمان غنی بھی ہے، مولا علی بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، ابو ذر غفاری بھی ہیں، حضرت کئی صحابہ کرام ہیں۔ اللہ کے رسول نے حضرت خزیمہ ابن ثابت ہی کو ذو الشہادتین کیوں فرمایا؟ اس سوال کو آپ ذہن میں رکھیں، اس سوال کو آپ ذہن میں رکھیں۔ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کرنے کا جو شرف حاصل کیا ہے، یہ حدیث کو ذہن میں رکھیں، 2 دن بس اسی نقطے پر گفتگو کروں گا میں۔ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آئیے نزول قرآن، جمع قرآن اور تدوین قرآن کے حوالے سے آج ذکر حسین کی اس پہلی مجلس میں اس موضوع کو چھیڑا جائے۔ قرآن مجید کیسے جمع ہوا، اس کی تدوین کیسے ہوئی، وہ ہم تک کیسے پہنچا، وہ ہم تک کیسے پہنچا۔ کفار اور مشرکین نے، یہود و نصارہ نے، اور آج کل وہ مردود جہنم کا ایندھن وسیم رضوی اور گلابی کھٹمل، اس کے ارد گرد گلابی کھٹمل قرآن مجید کی آیتوں پر پلٹ پلٹ کر حملہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ سب لاتوں کے بت ہیں، یہ باتوں کے بت نہیں ہیں، یہ لاتوں کے بت ہے، باتوں کے بت نہیں ہے۔ لیکن جب میں نے اپنی قوم کا مطالعہ کیا تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ ہماری قوم کو، ہمارے قوم کے نوجوانوں کو، بزرگوں کو پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر قرآن مجید ہم تک کیسے پہنچا ہے۔ 1400 سال
سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے. قرآن مجید تحریری شکل میں تو نازل نہیں ہوا تھا. توریت، زبور، انجیل اور قرآن آسمان سے 104 صحیفے نازل ہوئے. ان میں 4 سب سے بڑی کتابیں توریت، زبور، انجیل اور قرآن. توریت، زبور اور انجیل یہ تحریری شکل میں نازل ہوئی ہیں، لیکن قرآن مجید تحریر کی شکل میں نہیں آیا ہے بلکہ تقریر کی شکل میں آیا ہے. لکھا ہوا نہیں آیا. نبی خدا کے نمائندے ہیں اور صحابہ رسول اللہ کے نمائندے ہیں. صحابہ رسول اللہ کے نمائندے ہیں. اللہ نے قرآن اپنے محبوب کو عطا فرمایا. اس قرآن کی یہ شان ہے کہ لا ریب فیہ، کوئی اس میں شک نہیں. وہ تحریری نہیں تھا، لکھا ہوا نہیں تھا. اللہ نے اپنے محبوب کو جو قرآن عطا فرمایا وہ تحریری نہیں تھا، وہ تقریری تھا. اور اس تقریری قرآن کی شان کیا تھی؟ لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا، کوئی شک نہیں، گنجائش نہیں اس میں شک کی. اور اس کے بعد قرآن نبی نے صحابہ کو عطا فرمایا. نبی خدا کے نمائندے ہیں اور صحابی رسول خدا کے نمائندے ہیں. اور اس کے بعد نبی نے قرآن اپنے صحابہ کو عطا فرمایا. نبی نے خدا سے قرآن لیا اور رسول خدا نے وہی قرآن نبی اپنے صحابہ کو عطا فرمایا. حضور نے اپنے صحابہ کو جو قرآن عطا فرمایا وہ بھی لا ریب فیہ، وہ بھی تحریری شکل میں نہیں تھا. تو بھائی جب قرآن اس وقت تحریری شکل میں ایک جگہ پر محفوظ نہیں تھا تو آخر ہم تک پہنچا کیسے؟ آج بعض رافضیوں نے، یہود و نصارہ کے بعض ایجنٹوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر حملہ کیا کہ معاذ اللہ رب العالمین حضرت ابو بکر صدیق نے جو قرآن ہم تک پہنچایا ہے وہ قرآن صحیح انداز میں نہیں پہنچایا بلکہ اپنی طرف سے اس میں سے جو کچھ چیزیں نکال دی اور کچھ چیزیں اس میں ڈال دی ہے. معاذ اللہ رب العالمین. یہی جہنمی کتا وسیم رضوی بھونک رہا تھا چند دنوں پہلے. یہ باتوں کا، یہ بت نہیں لاتوں کا، اس کے لیے نہیں، یہ گفتگو اپنی عوام کے لیے میں کر رہا ہوں. ہماری قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن ہم تک کیسے پہنچایا ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن ہمیں صحابہ کرام نے عطا کیا ہے. قرآن کی 6666 آیتیں ہم تک اگر پہنچی ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا ہم پر احسان ہے، حضرت عمر فاروق کا ہم پر احسان ہے، حضرت عثمان غنی کا ہم پر احسان ہے، حضرت امیر معاویہ کا ہم پر احسان ہے، حضرت ابو سفیان کا ہم پر احسان ہے، حضرت زید بن ثابت کا ہم پر احسان ہے، حضرت سماز ابن جبل کا ہم پر احسان ہے، حضرت ابو زید کا ہم پر احسان ہے. اور صحابہ کرام نے قرآن ہم تک پہنچایا ہے اور اہل بیت نے قرآن کی حفاظت فرمائی ہے. نہ ہم صحابہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہم نبی کے اہل بیت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. اے امام احمد رضا کے دیوانوں سنو، تمہارا امام کہتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. صحابہ کی عظمتوں پر بھونکنے والوں جہنمی کتوں، سنو کہ جس قرآن کی تلاوتیں تم آج اپنی مسجدوں میں کر رہے ہو، اپنی محفلوں میں کر رہے ہو، اس کی ہر آیت اگر ہم تک پہنچی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین ہے. یہ تاریخ جاننا ضروری ہے کہ قرآن ہم تک کیسے پہنچا ہے. ہر طالب علم کو جاننا چاہیے. یہ دیکھیں کہ
قرآن کے بارے میں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یہ تو آپ نے بہت بارہا سنا ہوگا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کریم میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، آغاز سورہ قدر میں، اننا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر میں ہم نے قرآن کو اتارا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت میں یکبارگی قرآن مجید نازل ہوا، اور کیسے؟ تقریری شکل۔ ہمارے بچے جو ہیں اسکول کے، کالج کے، جو چھوٹے چھوٹے مدرسے کے بچے، بعض تو بڑے ہیں، سبوں کی بات نہیں کروں گا، وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کہیں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم تحریری شکل میں وہاں سے تختیاں لکھ کر لاتے تھے، ایسا نہیں۔ ہر طالب علم کو، ہر مسلمان کو یہ جاننا چاہیے، بنیادی بیس ہے، قرآن ہمارا مصدر ہے، قرآن اسلامی تعلیمات کا منبع ہے، قرآن مسلمانوں کا نیوکلیئر ہے، ہر مسلمان کو قرآن کے حوالے سے یہ بنیادی معلومات ہونی چاہیے، بنیادی معلومات ہونی چاہیے۔ 23 سال کا عرصہ، کتنے سال میں؟ 23 سال میں قرآن مجید کی 114 سورتیں، 6666 آیتیں، جیسی جیسی ضرورت نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا قرآن مجید حسب ضرورت نازل ہوتا رہا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم 24 ہزار مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 24 ہزار مرتبہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کر چکے ہیں۔ تو یہ بیت العزت سے قرآن مجید جب نازل ہونا شروع ہوا، قرآن مجید کی ابتدائی آیت تو آپ جانتے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ، محبوب پڑھیں آپ۔ جبرائیل جب پہلی وحی لے کر آئے غار حرا میں، کہا اقرأ، پڑھیے۔ حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، کیا فرمایا حضور نے؟ ما انا بی، میں پڑھنے والا نہیں۔ وہابیوں نے، دیوبندیوں نے، جماعت غیر اسلامیوں نے، دین کے غداروں نے یہاں ترجمہ کیا کہ میں پڑھ نہیں سکتا، میں پڑھ نہیں سکتا، لیکن عاشقوں کا جب عاشقوں کی باری آتی ہے کہتے ہیں نہیں، شان رسالت کے منافی ہے، ترجمہ یہ ہونا چاہیے کہ میں پڑھنے والا نہیں، میں پڑھنے والا نہیں۔ 3 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم تلمت کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جبرائیل تو حضور کے استاد تھے، عدیدان ملت اسلامیہ، صاحب مواہب لدنیہ تحریر فرماتے ہیں کہ انما خلق جبرائیل علیہ السلام لخدمت النبی علیہ السلام، کہ حضرت جبرائیل تو نبی کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ان کی تخلیق کا مقصد مصطفیٰ کی خدمت انجام دینا ہے۔ عدیدان ملت اسلامیہ، اہل سنت سنو اور ایک عقیدہ اپنے دل و دماغ میں بسا لو کہ یہ عقیدہ قرآن کا دیا ہوا ہے، صحابہ کا دیا ہوا ہے، کسی ماں نے آج تک کسی ایسے بچے کو جنم نہیں دیا جو میرے مصطفیٰ کا استاد بن سکے۔ قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ تو جب وحی حضور پر نازل ہونا شروع ہوئی تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ حضور قرآن مجید کی آیتوں کو حفظ کرنے کے لیے جبرائیل پڑھ کے سناتے تھے، تقریری جبرائیل پہلے حضور کو سناتے تھے اور حضور اس کو سنتے تھے اور اس کو فوراً پڑھ لیتے تھے، اور پڑھنے کے بعد جو ہے وہ قلب و جگر میں محفوظ ہو جاتی تھی۔ یہ ہوا تقریری انداز، اور تقریری کتاب تحریری کتاب سے افضل ہوا کرتی ہے، اسے بھی ذہن میں آپ رکھیں۔ حضور اس کو کیا کر رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں، اور حضور کو اب وحی الہی میں اتنے خود رفتہ تھے کہ جلدی جلدی اس کو پڑھنا چاہ رہے تھے۔ جیسے جبرائیل جیسے پڑھتے تھے تو حضور جلد بازی میں جو ہے خود رفتگی کا یہ عالم تھا کہ جلدی جلدی ان کی زبان مبارک حرکت کرنے لگ گئی
نہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اے محبوب لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. اے محبوب تمہیں جلدی جلدی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اے محبوب جلدی نہ پڑھو, سکون سے پڑھو, اطمینان سے پڑھو. اگر تمہیں اس بات کی فکر ہو رہی ہے کہ میں جلدی جلدی پڑھ کے اسے جلدی کیا کر لوں, حفظ کر لوں, اب اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے ان علینا جمعہ و قرآن. اے محبوب یہ میری کتاب ہے, یہ میری کتاب ہے, اسے جمع کرنا, تمہارے دل میں محفوظ کرنا. ان علینا جمعہ, جمع قرآن, کہ اس قرآن کو جمع کرنا, تمہارے دل میں بٹھا دینا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب اللہ اب فرمان دیکھیں, پہلے کیا فرماتا ہے اللہ, ان علینا جمعہ, کہ اسے جمع بھی ہم کریں گے, وقرآن. کوئی کتاب اگر مصنف لکھتا ہے اور اس کتاب کا کوئی پڑھنے والا نہ ہو, کتاب بیکار ہو جاتی, نسیہ منسیہ ہو جاتی, تاکہ نسیاں پر رکھ دی جاتی ہے. لیکن اللہ کا نظام دیکھیں قرآن کے بارے میں, کہ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ محبوب جو قرآن ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں, جو کتاب ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں, اس کتاب کو جمع کرنے کی ذمہ داری ہماری. اور معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہوا, بلکہ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے ان علینا جمعہ و قرآن, کہ صرف قرآن کو جمع کرنے کی ذمہ داری نہیں, بلکہ قیامت تک اس قرآن کے قاری کو ہم پیدا کرتے رہیں گے, اور ایسا انتظام کریں گے کہ اس کے پڑھنے والے پیدا ہوتے رہیں گے. اب دیکھیں آپ کہ کتاب بھی آ گئی, کتاب کے پڑھنے والے بھی اللہ نے اپنے ذمے کرم پر لے لیا. اب تیسری کہ کسی درود پاک پڑھ لیجئے, اللہم صلی علی. کوئی مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں نا وہ, ٹھیک ہے. قرآن مجید کی جمع کرنے کی اللہ نے حفاظت اپنے ذمہ کرم پر لے لی. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ قاری بھی میں پیدا کر دوں گا. جب کوئی کتاب رائٹر لکھ دیتا ہے, جب کوئی کتاب منصع وجود میں آتی ہے اور اس کتاب کو کوئی پڑھنے والا نہ ہو, اور پڑھنے والا ہو لیکن اس کتاب کو کوئی سمجھنے والا نہ ہو, تو کتاب جو ہے بے سود ہو جاتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن کو جمع کرنے کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پر لے رہا ہوں, اس کے قاری بھی میں پیدا کروں گا. اور معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا, اللہ آگے فرماتا ہے ثم ان علینا بیانہ, اے محبوب قرآن کو سمجھانے والے بھی میں پیدا کر دوں گا. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ جب دعا پڑھتے ہیں, اذان کی دعا پڑھتے ہیں, اذان کے بعد جب دعا پڑھتے ہیں اللہم رب هذه الدعوت التامہ, آخر میں ایک جملہ آتا ہے انک لا تخلف الميعاد, اور اللہ اپنے وعدوں کا وعدہ کبھی خلافی نہیں کرتا. اللہ اپنے جو اللہ وعدہ فرماتا ہے اس کی تکمیل فرماتا ہے. مسلمانوں نہ گھبراؤ, خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں, ابھی تو کربلا کا آخری پیغام باقی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اب دیکھیں آپ, اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لے لیا. اللہ نے ایک جگہ پر واضح طور پر ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اے محبوب قرآن ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت ہم کریں گے. اس کی حفاظت یا قرآن کی حفاظت کا آسمانی معاملہ دیکھیں آپ. قرآن اپنی حفاظت میں ہمارا اور آپ کا محتاج نہیں ہے. اگر ہم قرآن کی حفاظت اور قرآن کی تعلیم اور قرآن کی اشاعت کا سبب بنتے ہیں تو سمجھ لیں کہ مدینے کی طرف سے ہم پر ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہے.
مدینے کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے، لیکن قرآن مجید یہ کوئی بال بھارتی کی کتاب نہیں ہے، یا یہ قرآن مجید کو مٹانے کا خواب دیکھنے والے چاہے وہ یہود ہو چاہے وہ نصارہ ہو، یہ سازش آج کی سازش نہیں ہے، بلکہ یہ دور رسالت ہی میں اس کا آغاز ہو چکا تھا۔ دور رسالت میں ہی قرآن مجید کی حقانیت اور اس کو مٹانے کی سازشیں اور باقاعدہ منظم طور پر جو ہے ٹولا لگ چکا تھا، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کے ایسے آسمانی انتظام فرما دیے۔ ایسی تھوڑی کوئی کتاب ہے کہ قرآن مجید کی کوئی ایک دو لائبریری میں جو پائی جائے۔ قرآن مجید کو آج آپ اعجاز کو دیکھ لیں، اٹھا کر آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کے ہر گھر میں، مسلمان کے ہر سینے میں کم سے کم قرآن مجید کی چند صورتیں تو آپ کو محفوظ جو ہے ملے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول گرامی باوقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن مجید کو یاد کرنے میں جب اللہ نے فرمایا ہے محبوب اس کی حفاظت ہم کریں گے، اب دور رسالت میں آغاز اسلام میں اس کی حفاظت کا انتظام کیسے ہوتا ہے، یہ قرآن ہم تک کیسے پہنچا، میں بس تار جڑ رہا ہوں اور احادیث کی روشنی میں اور تاریخ کی روشنی میں بتاؤں گا کہ یہ قرآن مجید کے 30 پارے جو ہم تک پہنچے ہیں، اگر ابو بکر نہ ہوتے، اگر حضرت عمر نہ ہوتے، حضرت عثمان غنی نہ ہوتے اور نبی کے صحابہ نہ ہوتے تو قرآن ہم تک نہیں پہنچتا۔ قرآن ہم تک، اور ایک بات کہ قرآن کی شان اللہ فرماتا ہے لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں، تو جنہوں نے قرآن پہنچایا وہ نہیں سمجھا آپ؟ قرآن کی شان ہے لا ریب فیہ، الف لام میم، جبریل کہتے معلوم نہیں الف، آقا فرماتے ہیں فہم تو، کہتے لام، فہم تو کا میم کا اس کا کرم ہے۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لانے والا میں نہیں سمجھا، اور آپ کہا تیرے رب اور تیرے نبی کے درمیان کچھ راز اور نیاز کی باتیں ہیں، کچھ راز اور نیاز کی باتیں ہیں، اور اس کے بعد فوراً قرآن میں اللہ نے فرمایا الف لام میم کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ جب کتاب لا ریب ہے تو جنہوں نے کتاب ہم تک پہنچائی ہے جماعت صحابہ، ان کا لا ریب ہونا ضروری ہے، ورنہ قرآن خطرے میں آ جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان غنی نے، حضرت مولا علی نے وہی قرآن ہم کو عطا فرمایا ہے، وہی قرآن عطا فرمایا ہے جو قرآن اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا تھا۔ انتظام دیکھیں، حضور فرماتے ہیں صحابہ کرام سے من تعلم القرآن وعلمہ خیرکم، تم میں بہترین وہ ہے، حضور فرماتے ہیں تم میں سب سے اچھا وہ ہے۔ کون اچھا ہے؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو سیکھے، یاد کرے، پڑھے، وعلمہ، اور اسے سکھائے۔ صحابہ کرام لگ گئے، جڑ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی جب آیتیں اترتی تھی تو اللہ کے رسول اس کو حفظ کر لیتے تھے، اور صحابہ کرام ارد گرد موجود ہوتے تھے، انہیں بھی حضور قرآن مجید کی آیتیں پڑھاتے تھے، تعلیم کراتے تھے، اور حضرت ابی ابن کعب اور حضرت زید ابن ثابت، یہ دو نام پہلے ذہن میں رکھے، کہتے تھے کہ حضور فرماتے تھے کہ ان آیتوں کو لکھ لو۔ قرآن مدینہ طیبہ میں آغاز اسلام میں، قرآن آغاز اسلام میں سفینوں میں بھی تھا اور سینوں میں بھی تھا۔ میں سینوں کو آج بیان کر رہا ہوں، انشاءاللہ کل سفینوں کی جو ہے بات ہوگی کہ قرآن مجید کی حفاظت کے انتظام اللہ نے اس دور میں، یہ 1400 سال پہلے ہمیں اور آپ کو پیچھے جانا ہے کہ کس طرح سے اللہ نے قرآن کی حفاظت کے اسباب پیدا فرمائے۔
تو حضور نے جب ترغیب دینا شروع کر دی، صحابہ کرام نے قرآن مجید کو حفظ کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میرے بابا نے اپنے گھر کے صحن میں ایک چھوٹی سی مسجد بنا لی تھی، راتوں کو بیٹھتے تھے اور قرآن مجید حفظ کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو ہے، اب دیکھیں میں بس یہ حدیثوں کا ایک لب لباب آپ نتیجہ اخذ کریں۔ حضور راستے سے گزر رہے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان آتا ہے، صحابی رسول ہے، سرکار ٹھہر گئے، دیکھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور جھوم جھوم کر پڑھ رہے ہیں، سرکار بھی محظوظ ہوئے۔ دوسرے دن جب ملاقات ہوئی، آقا حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ملاقات کر کے فرماتے ہیں کہ موسیٰ ابو موسیٰ اگر تم نے مجھے رات میں دیکھا ہوتا تو سمجھ جاتے کہ میں کھڑے ہو کر تمہارے قرآن کی تلاوت کو سماعت کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ کیسے خوش نصیب صحابی ہے کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو ان کی تلاوت کو سننے کے لیے نبیوں کا امام ٹھہر جاتا ہے۔ آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں، ابو موسیٰ تمہاری تلاوت کا انداز کوئی ایسا ویسا انداز نہیں ہے، تمہیں تو لحن داؤدی عطا کیا گیا ہے، تمہارا جو ترنم جو ہے قرآن پڑھنے کا جو انداز ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ لحن دیا گیا تھا۔ داؤد کے مزامیر میں سے یہ انداز دیکھیے، مسجد نبوی، حضور کے صحابہ کے مکانات، مسجد نبوی اور ایک حضور، مدینہ طیبہ میں ان تینوں جگہ قرآن مجید کی تعلیم کا آغاز ہو چکا ہے۔ صحابہ کرام اس طرح سے قرآن مجید کو جیسے جیسے وحی نازل ہو رہی ہے اسے حضور لکھوا بھی رہے ہیں، جیسے وحی نازل ہو رہی ہے حضور اسے لکھوا بھی رہے ہیں اور صحابہ کرام اسے یاد بھی کر رہے ہیں۔ رسول گرامی بابکار صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب بھی دے رہے ہیں، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اذا مات حامل القرآن اوحى الله الى الارض ان لا تاكل اجساد لا تاكل جسدا، کہ جب حافظ قرآن کا انتقال ہو جاتا ہے، ایسا شخص جس کے سینے میں قرآن ہے اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی زمین پر وحی نازل کرتا ہے، اس کے قبر پر وحی نازل ہوتی ہے کہ اے قبر تجھ میں آنے والا کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، وہ میرے قرآن کا حافظ ہے، وہ کلام مبین کا حافظ ہے، لا تاکل جسدا، خبردار اس کے جسم کو مت کھانا، حرام ہے تجھ پر کہ تو اس کے جسم کو کھائے۔ یہ حافظ قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عظمت قرآن پر اور قرآن کی برکتوں پر قربان جائیں کہ اللہ وحی نازل فرماتا ہے کہ تو اس کے جسم کو نہ کھائیں، اور زمین کا علم بھی دیکھے، قبر کا علم بھی دیکھے۔ قبر کہتی ہے کیف آکل لحمہ وفی جوفہ کلامک، مولا کیسے اس کے جسم کو کھاؤں کہ اس کے سینے میں تیرا قرآن ہے، اس کے سینے میں تیرا کلام موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حافظ قرآن کا یہ عالم ہے کہ جہنم کے قبر کی مٹی اسے چھو نہیں سکتی تو نبیوں کے امام کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، دہریہ اسماعیل دہلوی مردود اپنی کتاب تقویت الایمان میں لکھتا ہے، امام الوہابیہ اسماعیل دہلوی، یاد رکھنا یہ نام، کہتے ہیں وہابی اور دیوبندیوں کا جھگڑا ہمارا حلوہ مانڈے کا جھگڑا ہے۔ ارے میاں، حلوہ مانڈے کا جھگڑا نہیں ہے، عقیدے کا جھگڑا ہے۔ تم نے عظمت مصطفیٰ پر حملے کیے ہیں۔ اپنی کتاب تقویت الایمان جو تفویت الایمان ہے اس میں لکھتا ہے معاذ اللہ رب العالمین کہ حضور ملک مٹی میں مل گئے۔ ارے معاذ اللہ رب العالمین، لعنت ہو ایسی فکر پر اور ایسے عقیدے پر۔ حدیث پاک آپ نے سماعت فرمائی کہ جس کے سینے میں قرآن ہے، اس قرآن کی برکت کا یہ عالم ہے کہ اگر وہ قبر میں چلا جائے اللہ حکم دیتا ہے مٹی کو، قبر کو، لَتَأْكُلِي جَسَدَا، خبردار اس کے جسم کو نہ چھونا۔
تو جس نبی کے صدقے ہمیں قرآن ملا ہے، حافظ قرآن ملا ہے، اس نبی کے جسم اطہر کا معاملہ کیا ہوگا؟ 14ویں صدی کا مجدد امام احمد رضا فرماتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اور ایک لمحے کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت، پھر ہمیشہ کے لیے۔ کہتے ہیں جب حضور نے ترغیب دینا شروع کر دیا، صحابہ کرام کثرت سے قرآن، یہ دیکھیں حضرت عبادہ ابن ثابت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، حضور نے صحابہ کرام کی ایک ٹیم تیار کر لی تھی باقاعدہ۔ بعض صحابہ ایسے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق، حضرت مولا علی مشکل کشا، حضرت زید ابن ثابت، حضرت ابو زید، حضرت ابی ابن کعب اور حضرت معاذ ابن جبل، حضرت ابو سعید خدری، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے حضور سے پورا قرآن پڑھا ہے، پورا قرآن پڑھا ہے، سندیں بھی ہیں پوری، اس پر گفتگو نہیں کروں گا ابھی۔ پورا قرآن مسجد نبوی میں حضور نے ایک مدرسہ قائم کر دیا۔ صحابہ کرام مدینے میں اگر کوئی آتا نا، کسی مکان سے دن ہو یا رات، اگر کسی مکان کے سامنے سے گزرتا تو احادیث میں آتا ہے کہ ہر گھر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ اللہ اکبر، کیسا سہانا دور تھا کہ وحی نازل ہو رہی ہے اور اللہ نے فرمایا کہ محبوب اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ توریت محفوظ نہیں ہے، زبور محفوظ نہیں ہے، انجیل محفوظ نہیں ہے، آسمانی 100 صحیفے محفوظ نہیں ہے، اور 3 بڑی کتاب، 4 بڑی کتابوں میں سے 3 کتابیں وہ بھی محفوظ۔ ان کی حفاظت اس نبی کے امت پر ضروری تھی، عہدہ برآر نہ ہو سکے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو، اپنے آخری پیغمبر کو جو آخری کتاب عطا فرمائی، جو رسول گرامی کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اللہ نے فرمایا محبوب قرآن کی حفاظت کا ذمہ ہم اپنے ذمہ کرم پر لیں گے۔ اب دیکھیں آپ کیسی حفاظت کا جو ہے معاملہ، حضرت یہ تو صحابہ کرام کا معاملہ ہوا۔ جانتے ہیں میں نے حافظوں کی جو ہے چھوٹی سی بالکل مختصر فہرست آپ کو عطا فرمائی، اور تو عورتیں بھی اس سلسلے کہیں پیچھے نہیں رہی۔ امہات المومنین میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حافظہ قرآن ہے، قرآن مجید کو آپ نے حفظ کر لیا تھا۔ حضرت ام سلمہ نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا، اور میرے آقا فرماتے ہیں آدھا دین لینا ہے تو میری عائشہ سے لینا۔ ایسے نہیں فرمایا تھا، بلکہ اس لیے فرمایا تھا مسلمانوں سنو، اگر پوری امت میں پوری امت کی بات کر رہا ہوں، پوری امت میں جو سب سے پہلے قرآن مجید کے حافظ ہوئے ہیں، حافظ ہونے کا شرف ملا ہے، وہ مردوں کو نہیں ایک عورت کو شرف حاصل ہوا ہے، اور وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی، مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، جو اپنے وقت کی حافظہ بھی ہے، مجتہدہ بھی ہے، محدثہ بھی ہے، اور رسول گرامی باوقار صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار بیٹی بھی تو ہیں حضرت ابوبکر کی، حضرت ابوبکر کی بیٹی ہے، شہزادی۔ امت میں سب سے پہلے افسوس کا ایک مقام ہے، اہل فکر بیٹھے ہوئے، میں جماعت رضا مصطفیٰ کے اس چینل تلے سامعین کو، سننے والوں کو ایک فکر دینا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان کی سرزمین پر دور دور تک جائیں کہ بنات کے لیے، بچیوں کے لیے حفظ قرآن کا کوئی مدرسہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں کہ سنیوں میں قرب و جوار میں کوئی ایسا، اور بلا سے یہ بات مشہور ہو گئی، نہیں عورتوں کو قرآن کا حافظہ نہیں، قرآن کی جو ہے حفظ نہیں کرانا چاہیے، عورتوں کو قرآن کی جو حافظہ نہیں ہونا چاہیے۔ حیرت کی بات ہے کہ کائنات میں نبی کی امت میں سب سے پہلے اگر کوئی حافظ ہوا ہے تو وہ کوئی مرد نہیں بلکہ مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ ہوئی ہے۔ امہات المومنین میں سے 3 جب قرآن کی حافظہ ہے، یہ کس نے کلیہ جو ہے بنایا؟ اور قرآن، ارے بابا جس سینے میں آ جاتے ہیں، جانتے ہیں میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جس سینے میں قرآن آ جاتا ہے نا،
اگر عامل ہو جائے تو سینے پر کبھی ہارٹ کا دورہ نہیں آئے گا, ہارٹ اٹیک نہیں آئے گا کبھی اس کو. یہ برکتیں بابا, قرآن مجید کی برکتیں. شان یہ ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ, اگر قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن رسول رحمت کے مقدس سینے کا واسطہ ملا ہے کہ حضور کے طفیل آپ کی امت کا ایک ادنا طالب علم, ادنا امتی 10 سال کا بچہ بھی قرآن مجید کو اپنے سینے میں اتار لیتا ہے. یہ حضور کی رحمتوں کا سہارا ہے. یہ فکر کیسے معلوم نہیں عام ہو گئی کہ بچیوں کو, اس لیے اہل سنت کو بیدار ہونا چاہیے. میں ہندوستان کے تمام سنی دانشوروں کو یہ فکر دینا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں بچیوں کے دارالتحفیظ کی طرف توجہ دینی چاہیے. یاد رکھیں, جب بچی حافظ قرآن ہوگی, جب دین چولہے تک جائے گا, گھر میں کوئی یزیدی پیدا نہیں ہوگا. گھر میں کبھی کوئی یزیدی پیدا نہیں ہوگا بابا. اور اقبال نے کہا ہے نا, اقبال سے پوچھا گیا تھا معاشرہ بہت جو خراب ہو رہا ہے کیا کریں. اقبال نے کہا تھا اچھی ماں دے دو, اور اچھی ماں سے یہ اس پر توجہ دینی چاہیے. تو قرآن مجید کے حفظ کا جو ہے آپ دیکھیں صحابہ کرام کس طرح سے صفقت لے جا رہے ہیں. ہر صحابی قرآن مجید کو, یہاں قرآن پڑھ رہے, وہاں مسجد نبوی میں درسگاہ قائم کی گئی. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچ جاتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری ہے, فرماتے ہیں ہم لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے, اتنے میں اللہ کے رسول تشریف لائے. ذرا آپ سوچے وہ کیا ماحول ہوگا, کیسا زمانہ کہ صحابہ بیٹھے میں, ذرا آنکھیں بند کر لے چشم تصور میں کہ حضور تشریف لا رہے ہیں. حضور نے دیکھا کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, جیسے سراپا ادب ہو گئے. کہا یا رسول اللہ, سرکار تشریف لائے, کہا کیا چل رہا ہے. کہا یا رسول اللہ ہم میں سے ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے, قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے, اور ہم اس قرآن مجید کی تلاوت کو سب سماعت فرما رہے. حضور فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے. حضور کیا فرماتے ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری امت میں ایسے افراد پیدا کیے ہیں. اس جملے کو آپ غور سے سنیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری امت میں ایسے افراد پیدا کیے ہیں جن کی مجلس میں مجھے بھی بیٹھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اتنا فرمانے کے بعد نبیوں کے امام بھی اس محفل میں بیٹھ جاتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا حافظ ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. سنو, اللہ نے حضرت جبرائیل کے علاوہ حافظ قرآن ہونے کا شرف کسی فرشتے کو عطا نہیں فرمایا ہے. کوئی فرشتہ حافظ قرآن نہیں ہے سوائے حضرت جبرائیل کے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ گھر میں بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہیں تو اس کی تلاوت کو سننے کے لیے کہیں بھی آپ پڑھے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں. حضرت میں حضور کے زمانے میں جو قرآن مجید کا جو میں نے کہا تھا نا کہ حضور کے زمانے میں علم سفینوں میں بھی تھا, قرآن سفینے میں بھی تھا اور سینوں میں بھی تھا. سفینوں میں بھی تھا اور سینوں میں بھی تھا. میں سینوں کا آج جو ہے آج کی اس گفتگو میں ربانی انتظام کیا تھا اس پر گفتگو کر رہا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ قرآن جو پہنچا وہ متواتر نہیں تھا. حضرت ابو بکر نے, حضرت عمر نے, اچھا وہ وسیم رضوی, وہ ظالم شیطان, وہ خبیث مردود. حالانکہ دیکھو یہ حسین پاک کی محفل ہے, پاک محفل میں پاک لوگوں کی گفتگو ہونی چاہیے. لیکن مسلمانوں یاد رکھیں کہ جب آپ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں سب سے پہلے آپ کہتے ہیں لا الہ, پہلے رد کرتے ہیں, نفی کرتے ہیں. تو اگر کوئی اسمان کی عظمت پر اگر کوئی حملہ کر رہا ہے, لاتوں کا بت ہے تو اسے لاتوں سے جواب دینا چاہیے. لیکن کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم علمی جواب نہیں دے سکتے, ہم تحقیقی جواب نہیں دے سکتے. عزیزان ملت اسلامیہ, کرب و بلا کی دھرتی پر ایک حسین تھا, اب تو پوری دنیا میں کروڑوں غلام حسین موجود ہیں. تھوڑی ہوگا بابا, آپ سمجھ رہے ہیں. آسمانی انتظام دیکھیں آپ کیا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے بابا حضرت ابوبکر صدیق رات میں قرآن مجید کے حافظ ہو چکے ہیں, عثمان غنی حافظ ہو چکے ہیں, مولا علی حافظ ہو چکے ہیں. یہ
انتظام. حضرت عبادہ ابن صامت ایک صحابی رسول اللہ کے بیت المقدس کی سرزمین پر مسجد اقصی سے متصل قبرستان میں آپ کا مزار ہے, مجھے زیارت کا شرف حاصل ہے. یہ وہ صحابی تھے جن کو مسجد نبوی میں حضور نے ڈیوٹی لگا دی تھی. بعض صحابہ تھے, ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تمہیں مسجد نبوی میں بیٹھنا ہے اور لوگوں کو قرآن مجید سکھانا ہے, تعلیم دینی ہے. صحابہ کرام کا عظیم جو ہے مزاج تھا, ان کا بس رات دن یہی کہ کس طرح سے جلدی ہمیں قرآن جو ہے حفظ ہو جائے, قرآن کے ہم معنی اور مفاہیم کو. وہ فارغ البال تھے. اللہ اکبر. حضرت عبادہ ابن صامت پڑھا رہے تھے, جب ایک صحابی مکمل حافظ ہو گئے, انہوں نے قرآن مکمل کر لیا, بہت خوش ہو گئے. انہوں نے ایک کمان, تیر اور کمان ہوتی, کمان جانتے نا, قوسین جن کو کہتے ہیں, کیا بولتے ہیں اس کو انگریزی میں, ایرو, صرف کمان ایرو تحفے میں پیش کی. کسے؟ حضرت عبادہ ابن صامت کو دوسرے صحابی جنہوں نے قرآن پڑھ لیا تھا مکمل, انہوں نے لے لیا. لینے کے بعد حضرت عبادہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, میں نے تحفہ سمجھ کر اسے قبول کر لیا ہے, اور چونکہ یہ آلہ جہاد ہے, یہ آلہ جہاد کا آلہ ہے, اس کے لیے اس کے لینے میں حرج نہیں. لیکن پھر ان کے دل و دماغ میں خیال آتا ہے کہ یہ تو میری اپنی سوچ ہے, یہ تو میرا اپنا معاملہ ہے, لیکن سراپا رحمت اللہ کے رسول جلوہ بار ہے, کیوں نہ میں مسئلہ پوچھنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. کہا میں نے لے تو لیا ہے, لیکن مجھے کچھ شبہ ہے, میں حضور سے ضرور پوچھوں گا. یہ کون صحابی ہے؟ حضرت عبادہ ابن صامت, مسجد نبوی میں جو حضور نے مدرسہ قائم کیا تھا وہاں کے مدرس ہیں, صحابہ کو پڑھایا کرتے تھے. کئی صحابہ تھے, حضور کی بارگاہ میں پہنچے, یا رسول اللہ, جو جس ڈیوٹی پر آپ نے, کہتے ہیں میں نے کو قرآن مجید حفظ کرا دیا, پڑھا دیا, قرآن مجید کی تعلیم اسے دے دی, تحفے میں نے یہ سمجھ کے کہ یہ تو آلہ جہاد ہے, تو کیا میرا یہ عمل صحیح ہے؟ توجہ دیں آپ. رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اسے حدیث قوسین کہا جاتا ہے. عربی میں قوسین جو ہے کمان کو کہتے ہیں. حدیث قوسین اور حدیث قوس سے بھی جو ہے بعض محدثین نے تعبیر کیا. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عبادہ اگر جہنم کی توق اپنے گلے میں ڈالنا چاہتا ہے, اس تحفے کو قبول کر لے. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت عبادہ نے وہ کمان لوٹا دی کہ اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, میں ان حافظوں کو یا ان دین فروشوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں جو قرآن کا سودا کرتے ہیں. ان مقررین کو بھی دعوت دے رہا ہوں جو اپنے تقریروں کا, یا ان نعت خانوں کو بھی جو پیسے کے لیے تبلیغ کرتے ہیں, شریعت کا سودا کرتے ہیں. دین کو پیشہ نہ بناؤ, دین کو پیشہ نہ بناؤ, دین کی خدمت کرو. اللہ فرماتا ہے ایسی جگہ سے روزی تیرے گھر میں پہنچاؤں گا تو گمان بھی نہیں کرے گا, تو گمان بھی نہیں کرے گا. روزی کے ایسی نہریں تیرے دروازے تک اللہ فرماتا ہے بہا دوں گا, ایسی برکتیں. عزیزان ملت اسلامیہ, میں دعوت فکر دے رہا ہوں اور ہلکی تنقید کر رہا ہوں, اور آپ اس تنقید کو نہ کریں. عوام کو اس سلسلے میں نہیں پڑھنا چاہیے, بس سنے خاموش رہے, کیونکہ یہ بھی اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ آج ہندوستان کی سرزمین پر اگر ادارے اور ہمارے دارالعلوم اور علماء نہ ہوتے تو ہمارے مسجدوں میں اذانیں نہ ہوتی, ہے نا. تنقید کے لیے جو ہے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جو نشتر لگاتا ہے وہ قاتل نہیں ہوتا ہے. میں قتل کرنے کے لیے بلکہ اصلاح کی کر رہا ہوں, اور اللہ سبوں کو توفیق عطا فرمائے. ہمارے وہ علماء, ہمارے وہ مبلغین یا دین کا کام کرنے والے جو قرآن مجید کو چادریں بنا بنا کر بیچ رہے ہیں, حدیث مصطفیٰ سے انہیں عبرت حاصل کرنا چاہیے. لیکن عوام کو بھی چاہیے خیال رکھیں, عوام کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کا خیال رکھیں.
کوئی تم سے دستے سوال، حضور کا نائب اگر تمہارے سامنے دستے سوال دراز کر رہا ہے تو یاد رکھیں یہ تمہارے حق میں اچھی چیز اور ہمارے حق میں یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بہر کیف میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے جو اپنے محبوب سے فرمایا کہ محبوب قرآن کی حفاظت ہم کریں گے، اور حفاظت کا معاملہ ایسے ہوا کہ پوری دنیا میں آج 1400 سال سے لے کر اب تک 1 گھنٹہ کوئی بتا نہیں سکتا کہ قرآن کی تلاوت کا سلسلہ کہیں رکا ہو۔ میں صرف بمبئی کی بات نہیں، ارے صرف حرمین طیبین مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں جائیں، میں مشاہدے کی بنیاد پر ایک چیلنج پوری دنیا کو، بالخصوص RSS کے کتوں کو یہ چیلنج دینا چاہ رہا ہوں، سوامی کو چیلنج دینا چاہ رہا ہوں جو کہتا ہے کہ قرآن کو مٹھاؤں گا، تیرے باپ کے گھر کی کتاب ہے کیا بابا؟ مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں جانتے ہیں 1 سیکنڈ کے لیے بھی قرآن کی تلاوت نہیں رکی ہے۔ 24 گھنٹے میں 1 سیکنڈ، صرف طواف کے وقت یہ یا نماز کے وقت، صرف نماز کے وقت کیا ہوتا ہے، قرآن مجید بند کر دیا جاتا ہے۔ لیکن قربان جائے کہ اللہ نے قرآن مجید کو نماز کی حالت میں بھی پڑھنا کہیں واجب قرار دیا ہے، کہیں حصہ فرض قرار دیا ہے۔ ہمارے یہاں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض، اور عند الاحناف واجب ہے۔ دن میں 5 وقت اگر فرض نمازیں دیکھیں 17 رکعتیں، ہر رکعت میں کم سے کم سورہ فاتحہ، حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، نماز میں بھی تلاوت ہو رہی ہے۔ اللہ کا قرآن اللہ کی طرف سے جب آیا، عوام تک پہنچا، دنیا تک پہنچا، تلاوت کا آغاز ہوا، اور ایسا آغاز ہوا دل نہیں بھرا، تلاوت ہوتی جا رہی ہے، تلاوت بڑھتی جا رہی ہے، خلوت میں پڑھ رہا ہے، جلوت میں پڑھ رہا ہے، سفر میں پڑھ رہا ہے، گھر میں پڑھ رہا ہے، نمازوں میں پڑھ رہا ہے، منبر پر پڑھ رہا ہے۔ قرآن کی تلاوت کا سلسلہ رکا 1400 سال سے۔ قرآن کی تلاوت کا جو سلسلہ چل پا، کبھی غور کیا آپ نے اس بات پر؟ مسجد نبوی میں اور مسجد حرام میں ہر سیکنڈ پر 24 گھنٹے قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ جسے دیکھنا ہے جائیں، اور کئی احباب تو گئے بھی ہوں گے وہاں پہ۔ اللہ سبوں کو در رسول کی بار بار حاضری دے دے، قرآن کے طفیل اللہ سبوں کو در رسول کی زیارت کرے۔ آپ جا کے اس نقطے کو آپ دیکھیں خاص طور پر، یہ تو صرف میں نے مسجد نبوی اور مسجد حرام کی، اور صرف ہندوستان ہی آپ دیکھ لے کہ لاکھوں قلعے، لاکھوں مدرسے، ماشاءاللہ حفظ قرآن کی تعلیم وہاں پر ہو رہی ہے، اجتماعی طور پر بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اور تنہا کچھ تو ایسے ہیں کہ 2 رکعت میں آپ جائیں گے وہاں پر مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں آج بھی 2 رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کر دیتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے ایک صاحب سے ملاقات کی ہے، میں حیران تھا۔ 1 سال گیا، دیکھا کہ گھنٹوں ہو گئے ہیں لیکن اس کعبے کے سامنے کھڑا، میں سوچتا تھا کہ آخر یہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے بغل میں جا کر بیٹھ گیا یہ پوچھنے کے لیے کہ یہ کون سی نماز ہے، یہ کون سی نماز کا طریقہ ہے۔ جب ملاقات ہوئی تو کہا کہ الحمدللہ پورا قرآن مجید جو ہے رات میں شروع کرتا ہوں، اور فجر میں صبح صادق تک کیا کرتا ہوں، 2 رکعت میں قرآن مجید کی تلاوت کا انتظام۔ دیکھیے اللہ نے کیسا انتظام فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کفار و مشرکین یہود و نصارہ یہ چاہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کو، لیکن قرآن مجید کے حوالے سے اللہ نے حفاظت کے ایسے اسباب پیدا فرمائے، ایسے اسباب، کروڑوں حافظ پوری دنیا میں۔ اب جانتے ہیں 2 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، میرے مدرسے میں دلی سے قرآن مجید ضرورت تھی، طلباء کو حفظ قرآن کی، حافظی قرآن کی ضرورت تھی۔ میں نے 150 قرآن مجید منگوائے، کسی صاحب نے بھیج دیے ایصال ثواب کی نیت سے اپنے والدین کے لیے، تو چند دنوں تک پڑھتے رہے طلباء اس سے۔ لیکن 20ویں پارے کے بعد ایک جگہ پر قرآن مجید کی کتابت میں کہیں یعلمون تعلمون ہو گیا تھا، غلطی آ گئی تھی، 150 قرآن 2 غلطیاں تھی اس طرح سے، اور ایک جگہ پر غلطی تھی۔
اساتذہ وہاں تک پہنچے نہیں تھے، طلبہ جو پڑھ رہے تھے، ایک طالب علم مکمل حافظ ہو چکا تھا اور دور کر رہا تھا، اچانک نگاہ گئی، شک ہو گیا کہ نقطے اوپر کے نقطے نیچے آ گئے ہیں، نیچے جو نقطے ہونے چاہیے آگے پیچھے ہو گئے ہیں۔ قرآن مجید کی کتابت میں فوراً آیا، کہا سید صاحب غلطی نظر آ رہی ہے، ذرا دیکھے تو صحیح، قرآن مجید کی آیت تو ایسی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں محو حیرت تھا کہ 1400 سال پہلے اللہ نے اپنے محبوب پر جو قرآن نازل فرمایا ہے اس کی حقانیت اور حفاظت کا انتظام دیکھے کہ 1400 سال کے بعد ایک 15 سالہ طالب علم اس غلطی کو پکڑ لیتا ہے۔ فوراً میں نے دہلی میں رابطہ قائم کیا، کہا کہ تمہارے دارالاشاعت سے 150 کے 150 قرآن مجید میں نے لپیٹ دیے اور کہا ان کو واپس لو اور اس کی پرنٹ واپس، اور اگر تم نے اس کو پھر سے شائع کیا یا جو چھپے ان کو تو کلپ بنا کے ڈال دوں گا، گڑبڑ نہیں کرنا۔ کاروباری ہوتے ہیں نا بابا، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ خیر انہوں نے خیر مقدم کیا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن ہم نے اتارا، اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق، میں نے شروع میں کہا کہ ہمیں جو قرآن ملا یہ صحابہ نے دیا ہے، لیکن یہ تقریری قرآن تھا، یہ تحریر میں کب آیا؟ یہ تحریر میں کب آیا؟ رسول گرامی بابکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں پورا قرآن مجید لکھا جا چکا تھا۔ یہ کل کی گفتگو کی تمہید ہے، اور کل کی گفتگو خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی خدمت قرآن کے حوالے سے آپ تو میں نے حفاظت کا جو ہے معاملہ پیش کیا ہے کہ حضور کے زمانے میں پورا قرآن تحریر میں آ چکا تھا لیکن ایک جگہ پر جمع نہیں تھا۔ تو یہ جو قرآن ہم تک پہنچا ہے تحریری شکل میں یہ کیسے پہنچایا ہے، اس پر انشاءاللہ کل گفتگو۔ آج قرآن مجید سے ہم نے آغاز کیا ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت اور قرآن کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ اگر حسین کو ڈھونڈنا ہے تو جہاں قرآن ہوگا، قرآن کی تعلیمات ہوگی، وہاں حسین کو اور اہل بیت کو ڈھونڈنا، اور جہاں قرآن ہوگا وہاں میرے اہل بیت ہوں گے۔ لن یتفرقا، کبھی جدا نہیں ہوں گے، حتی یرد علی الحوض، حوض کوثر پر آ کر ملیں گے۔ قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ رہیں گے، ساتھ رہنا ضروری ہے۔ جو اہل بیت قرآن سے ہٹ گیا، نکتہ ذہن میں رکھیں، سیدوں اپنی اصلاح کر لو۔ حدیث پاک میں حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے اہل بیت اور قرآن کبھی جدا نہیں ہوں گے، ساتھ رہنا ضروری ہے۔ اور جن سادات کا قرآن کی تعلیمات سے، قرآن کے دیے ہوئے عقیدے سے عقیدہ بدل گیا، وہ حوض کوثر پر نہیں ہوں گے بابا، یہ بھی ذہن میں رکھنا۔ سیادت کا خمار اچھا نہیں، نسبت بہت بڑی چیز ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں ما کان لی قیمت ما لم یقع بی، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ آپ نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا۔ سادات ہو، علماء ہو، اہل ایمان ہو، جس کو جو ملا ہے نسبت رسالت کی وجہ سے ملا ہے، حضور کی نسبت سے ملا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت اور قرآن کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ اے سادات، تمہارا قرآن کی تعلیمات پر رہنا ضروری ہے، جب یہ حوض کوثر پر ملاقات ہوگی ساتھ ساتھ۔ اس خمار میں نہ رہنا کہ پدرم سلطان بود، خمار اچھا نہیں۔ حسین، اور یہ عالم تھا تلاوت کا یہ سلسلہ، اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کے حوالے سے روایتوں میں آتا ہے کہ رمضان کریم میں 65 مرتبہ قرآن مجید آپ ختم کیا کرتے تھے۔ فاطمہ کے حضور کا گھرانہ،
سیدہ کے شہزادے. تو قرآن مجید ہم تک کیسے پہنچا؟ آج سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھیں بہت سارے قرآن مجید پر حملے ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. ایک بڑا حملہ کہ حضرت ابو بکر صدیق نے، عثمان غنی نے، مولا علی نے معاذ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں خیانت کی ہے. اس پر انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی، اور کل کی گفتگو بہت اہم ہوگی کہ خلفائے راشدین نے قرآن مجید کو جمع کرنے کے لیے کتنی احتیاطات برتے ہیں، ہے نا. اور میں نے بتا دیا کہ قرآن مجید حضور کے زمانے میں بالکل لکھا جا چکا تھا پورا، لیکن ایک جگہ پر محفوظ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فہم قرآن عطا فرمائے، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، اہل بیت کی سچی محبتیں عطا فرمائے، اور فکر حسین کو، فکر حسینیت کو عام و تام کرنے کی ہمیں سعادتیں عطا فرمائے. وما علینا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو تجا درود. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پاچا دسا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پاچا دسا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود. یہ سو قتلا ملف کر دو بلا منصرف کے، سو قتلا ملف کر دو بلا منصرف، لا کے کہتے غلا تم پہ کروڑوں درود. شراط بندوں کی کتنی بساط، راہ شراط بندوں کی کتنی بساط، المدد ہے رہنما تم پہ کروڑوں درود، المدد ہے رہنما تم پہ کروڑوں درود. شافیوں نافی ہو تم، کافیوں وافی ہو تم، شافیوں نافی ہو تم، کافیوں وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود. آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا کیجئے، آنکھ عطا اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے آقا، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود. غوث و خواجہ
رضا سب ہے تمہاری عطا تم پہ کروڑوں درود الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ